حق پر کون تھا, فردوس عاشق اوان صاحبہ یا سونیا صدف صاحبہ؟ السلام علیکم ویورز, میں ہوں علی حسن سونو اور میگا سکسیس پاکستان کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے ہر دل عزیز شکیل احمد میر صاحب, اور ہم آج ایسے ہی بیٹھ کر بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سکینڈلز کی, پاکستان میں ایشوز کی جن پر بات کرنی ہو اس کی کبھی کمی نہیں رہتی. اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں ہم نے بات کرنے کی کوشش بھی کی اور ہم نے لوگوں سے بھی بہت کچھ سنا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں ٹرینڈنگ میں رہتی ہیں. لیکن آج جو ایک سکینڈل یا ایک ٹرینڈنگ کی ویڈیو ہم اس کی بات کریں تو اس پر ہم تبصرہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ جو کہ ایک حکومتی نمائندہ ہیں, ان کی ایک اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ سونیا صدف صاحبہ کے ساتھ ایک تلخ کلامی ہوئی ایک رمضان بازار میں. تو ایک محاذ کھڑا ہو گیا, ایک ایسا گروپ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ حق پر ہیں, اور ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ سونیا صدف صاحبہ حق پر ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا میر صاحب, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ رمضان بازار میں جو اشیاء کی فروخت ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے ہوتی ہے, اور یہ کام بیسیکلی چیف سیکرٹری کے انڈر ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنرز اس کو آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو فردوس عاشق اوان صاحب آئیں, انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کو ڈانٹ پلا دی اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ناک کے نیچے لوگوں کو معیاری اشیاء کی فراہمی جو ہے نا وہ یقینی نہیں بنائی جا رہی, تو آپ کیا کر رہی ہیں. اور انہوں نے کچھ تلخ رویے کا بھی وہاں پر مظاہرہ کیا جس کے اوپر بہت تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حکومتی نمائندہ جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی کو, ہمارے سول سرونٹ کو اس طرح سے ڈانٹ پلا سکتا ہے؟ اس کو اس بات کے اوپر ڈانٹنا آپ کے خیال میں جائز ہے؟ اچھا, سب سے پہلے دیکھیں اس میں مجھے جو چیز لگتی ہے, میں بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس قسم کے معاملات کو دیکھتا ہوں. صحیح ہے. یعنی جہاں دنیا انوالو ہو رہی ہے کہ وہاں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا, میں بالکل ڈفرینٹ اینگل سے اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ فرض کریں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے زیادہ تر عرصہ زندگی کا باہر گزارا, وہاں پہ وہ چیزیں موجود ہی نہیں. اب یہاں کئی دفعہ ایسے ایشوز بنے ہوتے ہیں جو نان ایشوز ہیں, پھر ہمارے کچھ اپنے مسائل ہیں. تو یہاں پہ جو مجھے اپنے اینگل سے میں دیکھتا ہوں تو دو چیزیں کارگر نظر آ رہی ہیں. ایک طرف پاور کی اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے, ایک حکومتی نمائندہ وہ ایک جگہ ہے اور وہ جو مسئلہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں وہ واقعی مسئلہ ہے. یعنی اگر ایک رمضان بازار ہے وہاں کوالٹی کی چیزیں سستے داموں ملنی چاہیے, ٹھیک ہے, تو وہ بالکل حق پہ ہیں اس لحاظ سے اگر وہ بات کر رہی ہیں. لیکن کیا انہوں نے بات اس لیے کی کہ کیمرہ آن تھا, کیا انہوں نے بات اس لیے کی کہ وہ ان کے سامنے وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ کتنی ایکٹیو ہیں اور کسی کو بھی ڈانٹ پلا سکتی ہیں؟ دوسری طرف ہمارے پاس بیوروکریسی ہے ہماری, اور ہمارے ہاں اگر آپ نوٹ کریں کہ پاکستان میں کیا ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں, یعنی کسی کے اگر محلے سے بھی کوئی بندہ لگ جائے نا اچھی پوسٹ پہ تو اللہ سمجھو خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارا ہے نا, ہمیں کوئی سنبھال لے گا. تو اصل میں یہ اسٹرگل ہے پاور کی ایک طرف, یہ پہلا نقطہ ہے. دوسری طرف ہماری عوام کیا کر رہی ہے, عوام کو ہر کچھ دنوں کے بعد اس طرح کی کوئی مسالے دار چیز چاہیے ہوتی ہے. کچھ دنوں پہلے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک تھا کہ مطلب بہت سی چیزیں وائرل ہوئی ہیں, اس میں ایک جو چیز تھی جس طرح عامر لیاقت کے بہت ساری میمز بنی ہیں, اس سے پہلے ساحر لودھی صاحب, پھر اور بے شمار اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو اینی وے واپس اگر ٹاپک پہ آئیں, ہو کیا رہا ہے, یہ ہماری اوور آل ہماری قوم کی اس طرح کی عادت بن چکی ہے کہ جو مسائل ہیں, دیکھیں وہ مسئلے تو پہلے ہی ہیں, ہمارا سسٹم کا ستیہ ناش ہوا ہوا. مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ کہ جب کوئی ریپ ہوا تھا موٹر وے پر, اور اس کی بہت زیادہ وہ اسی طرح وہ وائرل ہوئی چیز, اس سے بہت زیادہ لوگوں نے کہا ان کو پھانسی لگائیں سر عام, یہ کریں سر عام, وہ کریں. اب یہ وہ مسئلے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں پہلے سے واقعات ہو رہے ہیں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ایک واقعہ ہوا, وہ میڈیا پہ آیا, سب نے کہا ان کو پھانسی دو, تو باقیوں کو کچھ کرو. اصل میں ہونا کیا چاہیے, سسٹم کو سیٹ کرنا, اس طرف ہمیں آنا چاہیے. ان کی طرف اگر دیکھیں دونوں قسم کی رائے ہیں. میں کیا کرتا ہوں, نارملی کوئی بھی مسئلہ اس طرح کا میرے سامنے آتا ہے تو میں اپنے جو پیج ہے اس پہ لگا دیتا ہوں ایک کمنٹ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ابھی تک جو میں نے کمنٹ لگایا ہے اس میں پوسٹ کی ہے کہ کون صحیح ہے, آپاں صحیح ہیں یا باجی صحیح ہیں, تو میرے خیال میں 70% سے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپا صحیح ہیں, فردوس عاشق اوان. اس کی ایک وجہ میر صاحب, میں ذاتی طور پہ کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, میرے اپنے بھی کچھ دوست سی ایس پیز ہیں. سب سے زیادہ جو چیز ہم بیوروکریسی میں جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے وہ پاور ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم طاقت ہمارے پاس آ جائے گی, وہ بھلے حکومت میں آ کے ہو یا بھلے بیوروکریسی میں آ کے ہو, تو ہمارا ایک ہولڈ ہوگا پورے معاشرے کے اوپر, ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے, بلکہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا ہم وہ بھی کر لیں گے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو وکیل بھی بنانا چاہتے ہیں, ان کو پولیس میں بھی بھیجنا چاہتے ہیں, اور ان کو افسر شاہی کا نوکر بھی بنانا چاہتے ہیں کہ یار ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوگا.
کچھ لوگوں کی بڑی دلچسپ رائے ہے، کیونکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کی پرسنالٹی سے آپ اختلاف اتفاق دونوں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں. ہر 2-3 ہفتے کے بعد ان کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ کبھی وہ کسی اینکر سے لڑ پڑتی ہیں یا کبھی وہ کسی بیوروکریسی کے کسی نمائندے سے لڑ پڑتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ فردوس آپا نے بیسیکلی یہ پی آر سٹنٹ کیا ہے، اور ان کا کیمرہ مین جو تھا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو انہوں نے گھر سے ہی شاید یہ پلان کیا ہوا تھا کہ میں جا کے اس کو ڈانٹوں گی اور تم نے اس کو کور کر کے وائرل کر دینا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب پی آر سٹنٹ اگر یہ ہے تو یہ وہی بات جو ہم ٹی آر پی کی کرتے ہیں اس حوالے سے تو یہ بڑی یوزفل بات ہے. اچھا اس کو سارے دیکھیں استعمال تو سارے کرتے ہیں، اور بعض اوقات آئی بی آنیسٹ کہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز چل رہی ہے وہ فار ایگزامپل ہم یہ جو انٹرویو کر رہے ہیں ابھی بات کر رہے ہیں تو وہ کہ ایک ان چیز ہے اس کے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہو اینڈ آف دا ڈے میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی پروگریسو چیز ہے، اگر اس سے اچھا کوئی میسج آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چیز اچھی ہے قوم کے لیے بھی. اب یہاں انہوں نے کیا کیمرہ مین ارینج کیا یا ان کے ساتھ ویسے ہی ہر وقت ہوتا ہے، اور دوسرا اسی ٹائم پہ اے سی کا وہاں موجود ہونا، کیا انہیں بلایا گیا تھا یا تو وی کانٹ سے اینی تھنگ. ہمارے پاس میرے خیال میں اس لحاظ سے نہ ریسرچ ہے، نہ ہمیں سارے حالات و واقعات پتہ ہیں وہاں کے، لیکن کچھ شخصیات ہمارے اس طرح سے مشہور ہوتی ہیں جنہوں نے میڈیا میں آنا ہوتا ہے، کس کی سٹائل پسند، کوئی ان کو کہتا ہے جی سلطان راہی ہیں ہماری اور اس طرح کا ان کو لگتا ہے. تو ٹی آر پی دیکھیں وہ تو پوری دنیا میں چل رہی ہے. آئی تھنک ایون چینلز جو کرتے ہیں وہ چینلز کیا دکھا رہے ہیں، قوم کو کیا دکھا رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اور بحث بھی بنتی ہے کہ کیا وہ چینلز ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں جو لوگ زیادہ دیکھیں گے یا وہ ان کا مائنڈ ایسا بنا رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید انہوں نے یہ پری پلان نہ کیا ہو، لیکن جنرلی جب بھی وہ کسی سے لڑائی کرتی ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے چیز، تو وہ ہوا. اور آپ کے پیج پہ جن لوگوں نے کامنٹ کیا ان میں سب سے زیادہ بیلنس جو کامنٹ مجھے لگا وہ ہماری غالباً کشمالہ نورین آپ کی ایک فین ہیں، آپ کی ایک ویور بھی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بات درست کی ہے فردوس آپا نے، لیکن ان کا لہجہ تلخ تھا. یہ بڑی بیلنسڈ بات ہے. یعنی اگر انہوں نے 2-3 اس طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں جو شائستگی کے پیمانے سے ذرا نیچے ہیں تو اس پر تو کوئی بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کر رہا ہے. بات انہوں نے کیا کی ہے کہ اگر اسسٹنٹ کمشنر کی موجودگی میں بھی لوگوں کو اچھی چیزیں نہیں مل رہی ہیں تو یہ کام پھر حکومت کا تو نہیں ہے. اگر حکومت بازاروں میں آئے گی تو پھر ایوانوں میں کون بیٹھے گا؟ تو انہوں نے ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ تم لوگ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہو، اسی والے کمروں میں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عوام کیسے بل آتے ہیں. تو یہ بڑی بیلنسڈ بات تھی کہ یہ بات شائستگی سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن شاید اگر شائستگی سے ہوتی تو یہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی. تو یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو بات آپ نے جو سمرائز کی ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ پاور کو اٹین کرنے کے لیے بیسیکلی چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنا فائنل ورڈ ویورز کو دیں کہ اس طرح کے جب ہمارے سامنے ٹرینڈز آتے ہیں، اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں تو ہم اپنی انرجیز اس پر ویسٹ کریں کہ ایک محاذ کھڑا کر دیتے ہیں کہ کون حق پہ تھا اور کون حق پر نہیں تھا، صحیح غلط کی بات ہونے لگ جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم صحیح غلط کی بات نہیں کر سکتے، یا یہ چیز ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے تو اس کا حل نکلے گا؟ اچھا اس میں دیکھیں اس سے نکلنا کیا ہے. سب سے پہلے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایز اے ریزلٹ کوئی چینج آئی ہے یا نہیں، اور چینج آنی کیسے ہے. فار ایگزامپل کہ واقعی اے سی صاحبہ کی غلطی تھی فار ایگزامپل، یا انتظامیہ کی غلطی ہے، اور ہماری جو آپا ہیں وہ گئی ہیں وہاں پہ انہوں نے سارا نوٹ کیا ہے. وہ ایسے بھی کر سکتی تھی کہ میٹنگ ارینج کریں، کیونکہ ان کا ایک لیول تو ہے نا، میٹنگ ارینج کریں، وہ ڈسکشن کریں، میں نے آج جا کے یہ آبزرو کیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے، میں دوبارہ وزٹ کروں گی 1 ہفتے کے بعد. اب وہاں چینج آ جانی تھی فار ایگزامپل، چینج آ جانی تھی، لیکن شاید دنیا کو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ یہ کچھ ہوا ہے. تو اس کا ہر ایک کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو سٹائل ہے یہ ضروری نہیں کہ صرف سیاستدان اور ٹاپ پہ جو لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. ہماری عوام ایسی ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی خبر چاہیے اس طرح کی. تو میرے خیال میں اگر جب اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے، سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ ریسرچ کریں. جس طرح طارق جمیل صاحب کا وہ 550 روپے والا جو ناڑا یا نالا ہے وہ بہت مشہور ہوئی. پیچھے کیا تھا، یعنی پیچھے کوئی انہوں نے کبھی ان کے ویب سائٹ پہ وہ چیز تھی ہی نہیں. تو آئی تھنک کہ پاور سٹرگل ہوتی ہے پاکستان میں، جو یہ چیز ہے کرو ہے، ان سب لوگوں کو ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہم پاورفل ہیں. میں نے یہ چیز دنیا میں کم دیکھی ہے ترقی یافتہ ممالک میں. یہاں ہر کوئی پاور شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں خود بخود یہ ہوا، یہ پری پلان تھا، آئی ڈونٹ نو. لیکن اس میں سب سے زیادہ میں جو ریفلیکٹ کروں گا وہ ریفلیکٹ کروں گا عوام پہ کہ یار نمائندے اپنے ٹھیک لے کے آؤ، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کے آؤ، اور جن چیزوں پہ آپ فخر کرتے ہو
کہ میں اے سی ہوں, میں فلانا ہوں, میں پولیس والا ہوں تو میرے پاس طاقت ہے, اس کا استعمال کرنا ہے. جب ہم چیزیں اپنے ایز اے قوم اپنے میں سے یہ نکالیں گے پھر وہ اصل چینج آئے گی. سو آئی تھنک کہ فردوس عاشق اوان نے جو سٹیپ لیا, شاید طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا لیکن سٹیپ بہت اچھا تھا. اسی طرح جو اے سی صاحبہ اگر وہ کام کر رہی ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ان کو دنیا کو بتانا چاہیے کہ کس طرح میں چینج لے کے آؤں گی. بالکل صحیح. تو ویورز, فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, تو ہم آج کے اس ٹاپک کی وجہ سے آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اور بھی بڑے مسائل ہیں. اس طرح کے جب محاذ کھڑے کیے جاتے ہیں تو غیر ضروری بحث کا جو ایک سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, اس سے میرا خیال ہے ہم لوگوں کو پرہیز کر کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کے سلوشن کی طرف آنا چاہیے. اگلی کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں اور شکیل احمد میر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.